فلم ٹیکن 2 کا سیٹ تیار ہو گیا ہے۔ فلم کا ہیرو لیام نیسن آج ہی شوٹنگ کے لیے استنبول پہنچا ہے۔ دن بھر کی میٹنگ کے بعد طے ہوا کہ کل صبح 6 بجے شوٹنگ شروع ہو جائے گی، اس لیے تمام کریو جلد سو جائے۔ صبح 5 بجے یکایک ایک آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیام کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ 2 منٹ تک یہ آواز آتی رہی اور پھر بند ہو گئی، چنانچہ لیام پھر سو گیا۔ اگلے دن کی شوٹنگ نے لیام کو تھکا دیا تھا اور کمرے میں آتے ہی وہ سو گیا۔ ٹھیک 5 بجے صبح پھر وہی آواز آنا شروع ہو گئی اور 2 منٹ بعد بند ہو گئی۔ لیام بڑبڑا کر پھر سو گیا۔ وہ 2 ہفتے انہی کیفیات سے گزرتا رہا، لیکن اب لیام کو اس آواز نے، جس میں عجیب سی روح کو سکون دلانے والی کشش تھی، تلاش و جستجو میں لگا دیا کہ پتہ کیا جائے یہ آواز کیسی ہے، جو ٹھیک 5 بجے بلند ہوتی ہے۔ And then when I was doing Taken 2 in Istanbul, the call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. So it's an extraordinary sound. Wow. So the first week it was like, second week it was like, oh, it's kind of quite nice. But the third week I was totally captivated by it, loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. یہ اذان کی آواز تھی۔ اس اذان نے لیام کے ذہن و دل پر اتنا اثر ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں مسلمان ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ اسلام از دی آنسر، اسلام ہی حل ہے۔ اب لیام کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ جس دین کی صدا نے اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑا ہے، اس دین حق کو وہ کب قبول کرتا ہے۔ لیام ہی کی طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی لیجنڈری میوزیشین شینیڈ اوکونر کا نفس بھی سکون کی تلاش میں تھا۔ اس مشہور گلوکارہ نے ایک انٹرویو کے دوران اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی زندگی بچپن ہی سے بدسلوکی اور تشدد کا شکار رہی۔ ڈاکٹر فل کے پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ وہ 4 سال ذہنی دباؤ اور امراض کا شکار ہو کر ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں داخل رہیں۔ ایک دفعہ ہسٹریکٹومی کے آپریشن کے دوران انہوں نے کئی دفعہ خودکشی کی بھی کوشش کی۔ اسی کیفیت میں انہوں نے اذان سنی، جس سے انہیں بڑا سکون ملا، اور انہوں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو بھی اذان پر ریکارڈ کی، لیکن بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اسی سکون کی تلاش نے انہیں اسلام اور قرآن تک پہنچا دیا، اور بالآخر انہوں نے 2018 میں اسلام قبول کر کے موسیقی کو ترک کر دیا۔ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ لنڈزے لوہن زندگی میں شہرت اور دولت کی بلندیوں کو چھو چکی ہیں، لیکن ان کی روح اب تک سکون کی تلاش میں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتی ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ان تینوں مشہور ترین اشخاص کی طرح بے شمار انسان شہرت و دولت کی انتہائی منزلیں دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کی روحیں بے سکون ہیں۔ وہ اپنے خالق کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اسلام کو قائم کریں اور حق کے متلاشی افراد کے لیے نمونہ بنیں۔